السلام علیکم یار دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹی ٹائم والی ویڈیو ہے نا، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت میں اپنے کسی فیملی کے آیا ہوا ہوں پاس، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا فنکشن بھی ہے۔ تو یہ جناب آپ سے انشاءاللہ تعالی دن کو یہ تھوڑا سا دکھانا ہوتا ہے ویو۔ آپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ موسم بھی آج بڑا کلیئر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے ہر طرف۔ سیاسی موسم بھی اچھا ہے۔ اتوار ہے، 6 جون ہے، اور ہم جناب ادھر موسم تو ٹھیک ہے، سیاسی موسم یکدم پھر گرم ہو رہا ہے۔ کل کی خبریں آ رہی ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے مسلم لیگ نون کو کہ جناب علی تیاری کرو مڈ ٹرم الیکشن کی، اور تیاری کرو آرگنائزیشن کی، اور پھیل جاؤ، اور الیکشن کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں بجٹ کے بعد۔ جبکہ ادھر ہم جو کہہ رہے ہیں نا، ہم جتنے لوگ ہیں ادھر وہ جو تیاری کر رہے ہیں، اور آپ کو میں نے تھوڑا ویو بھی بتائے تھے کہ بجٹ پاس کرانا اس حکومت کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہوگا۔ جہانگیر ترین نے جو خبریں آ رہی ہیں، اس نے وہ کمر کس لی ہے، اور اس نے کہا جی کہ مجھے عمران خان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ یو ٹرن لے سکتا ہے، اور یہ یو ٹرن لینے کا ماہر ہے، اس لیے میں جو ہے وہ اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا۔ یہ چاہ رہا ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو مرضی اپنی مرضی کرے، اور اسی طرح وہ علی ظفر کی رپورٹ بھی نہیں آ رہی۔ لیکن اب یہ سارے جو ہے نا دوست ہمارے اینکر اور یہ سارے اس بات پہ بڑے وہ حیران ہو رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے حکم دیا ہے پارٹی کو کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کریں، اور مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے وہ آرگنائزیشن بنائیں اور سارا کچھ کریں۔ تو دوستو، یہ تو کل رانا ثناءاللہ کی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے۔ اس میں انہوں نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ حکومت 2023 کو الیکشن کرائے گی تو ان کے امیدوار آنے جانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ کسی سے ووٹ مانگنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ اس حد تک جو ہے نا عوام ان کو جو ہے نا وہ کلاس لیں گے عوام۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے نا مڈ ٹرم، اس کا بھی انہوں نے اشارہ کل رانا ثناءاللہ نے دیا ہے، جس سے میرے خیال ویڈیو بنانے والے دوستوں نے رابطہ کیا ہے۔ باقاعدہ نواز شریف کا بیان نہیں آیا، لیکن وہ اس میں یہ کیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اسے، رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اچانک عمران خان جو ہے وہ سکرین پہ حاضر ہوگا اور کہے گا کہ میرے ہم وطنوں مجھ سے اور مسائل حل نہیں ہوتے، اور میں یہ جا رہا ہوں، تو آپ جو ہے وہ اپنا خود سنبھالیں اور مجھے چھٹی دیں۔ یہ والی بات ہے۔ تو اس بات سے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب مڈ ٹرم الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت عمران خان جتنا ٹینس ہے نا، جتنا نفسیاتی دباؤ کے انڈر آیا ہوا ہے، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں میرے پتہ کیا خیالات ہیں؟ میرے خیالات اس کے ڈیفرنٹ ہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ نے کہا جی، اس نے کہے گا کہ وہ جی مڈ ٹرم الیکشن کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اعلان کر دے گا مڈ ٹرم کا، اور کہے گا مینوں جی اپوزیشن والے کام نہیں کرن دیں جی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس وقت کوئی تحریک نہیں چل رہی کہ دباؤ میں وہ اعلان کرے۔ اس کے اور مسائل ہیں، اس کے یہ اندر کے جو مسائل ہیں نا، وہ چاہتا ہے کہ اس نے یہ طے کیا ہے، اس نے جو طے کیا ہے نا عمران خان نے، میں آپ کو وہ بتاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میری حکومت نہ چلی، اور مجھے پتہ لگ گیا کہ عدم اعتماد ہونے والا ہے، کچھ بھی ہونے والا ہے، تو آپ کو میں یہ صحیح بتانے لگا ہوں کہ اس نے مارشل لاء کی دعوت دے دینی ہے کہ جناب مارشل لاء لگ جائے تاکہ کوئی الیکشن کا سلسلہ۔ عمران کا یہ ذہن ہے عمران خان کا، کہ وہ چاہتا ہے کہ جمہوریت ڈیریل، اس کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یار۔ اس کا تو سیاست دانوں والا ذہن ہی نہیں ہے
کہ وہ سیاستدانوں والا ذہن ہو کہ نہیں جی نہیں آئین میں لکھا ہوا ہے قانون، آئین قانون وغیرہ وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس کے ذہن میں یہ ہے، اس کے ذہن کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جاتے جاتے مارشل لا لگوا کے جائے گا، وہ یہ ضمنی الیکشن والا وہ نہیں ہے کہ دوبارہ الیکشن میں جائے اور یہ وہ گھپلے اتنے سامنے آ چکے ہیں، سکینڈل اتنے سامنے آ چکے ہیں کہ اب عمران کو اپنے بندے بھی ڈرا رہے ہیں کہ جی ہماری حکومت جانے کے بعد ہم سب اڈیالہ جیل میں ہوں گے، بنی گالہ میں نہیں ہوں گے، اڈیالہ میں ہوں گے۔ یہ سارے اس کو جو خاص جو بندے اس کو مشورے دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں، کیونکہ گھپلے تھوڑے نہیں ہوئے، گھپلے کروڑوں کے یا لاکھوں کے نہیں ہوئے، اربوں کے اور کھربوں کے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے عمران خان یہ پریشانی ہے اس کو کہ کہیں جو ہے نا وہ اگر میری حکومت ٹوٹتی ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت آ جاتی ہے یا کوئی اور حکومت آ جاتی ہے تو پھر عمران خان بھی اسی طرح پیشیاں بھگتے گا جس طرح شہباز شریف صاحب بھگت رہے ہیں، پھر جیل اسی طرح عمران خان جائے گا جس طرح اپوزیشن والے سارے جیل جا رہے ہیں۔ تو یہ بے شک نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی اب تنظیم سازی کریں اور نئے الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن عمران خان کی طرف سے اعلان یہی ہوگا، آپ دیکھ لینا کہ جناب علی اگر میں نہیں ہے نا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ جناب اسمبلیاں توڑنے کی بجائے مڈ ٹرم الیکشن کرنے کی بجائے وہ ایسے حالات پیدا کر دے گا 15-20 دنوں کے اندر اندر کہ وہ کہے گا آرمی کو کہ جناب آؤ سنبھالو، ساڑھے کو ملک نہیں سنبھلتا، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے، کیونکہ عمران کے جانے کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ نون لیگ کا ہے، تو نون لیگ کو نہ فی الحال کی بات کر رہا ہوں، نہ اسٹیبلشمنٹ حکومت دینا چاہتی ہے، نہ عمران خان دینا چاہتی ہے، تو پھر کون سا رستہ بچتا ہے؟ پھر یہی رستہ بچتا ہے کہ جناب عبوری حکومت قائم کی جائے، نیشنل حکومت قائم کی جائے انڈر اسٹیبلشمنٹ کے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے آگے والے سارے مرحلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔